اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، یہ تعظیم اور یہ احترام کرنا ان کے دلوں کے لیے تقوی کی علامت ہے۔ یعنی وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں یوں تو بہت ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نشانی ہے، لیکن بالخصوص یہ آیے وافی ہدایت کیونکہ سورہ حج میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ حج کی 32ویں آیت ہے۔ مفسرین قرآن یہ فرماتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیونکہ یہ آیے وافی ہدایت مناسک حج سے متعلق ہے، لہذا مناسک حج میں جو بھی نشانیاں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں۔ جیسے قربانی کا جانور ہے اس کو بھی قابل احترام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ میدان عرفات ہے وہ بھی قابل احترام ہے، مزدلفہ ہے وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور دوسری ایک اور آیت میں اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں جن پر ہم سعی کرتے ہیں حج کے درمیان، وہ دونوں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم۔ بہرحال اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، تو جب یہ مادی چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کا احترام مسلمان پر واجب ہے، تو باللہ محالہ وہ ذوات گرامی جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، جن کو خداوند عالم نے اپنے دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے مخصوص فرمایا ہے، وہ بدرجہ اولیٰ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے قبور، ان کے مزارات، ان کے روضے وہ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کا احترام ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، امت مسلمہ کیونکہ صحیح دین سے منحرف ہو چکی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے امت مسلمہ دین سے منحرف ہو گئی ہے۔ اس نے دین کو تسلیم کیا تھا لیکن بعد میں دین پہ عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اللہ کی نشانیاں اور وہی معصومین اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات اور معصومین کے مزارات، ان کو جو ہے وہ دین ہی کے نام پر منہدم کر دیا گیا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے۔ جنت البقیع کیونکہ 8 شوال المکرم، یہی مہینہ عید کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی 8 تاریخ کو تقریباً 1220 ہجری میں، یعنی 1220 ہجری میں پہلی مرتبہ، جو تقریباً 1806 عیسوی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ یہ مزارات جنت البقیع کو منہدم کیا گیا۔ جب یہودی ہیں وہ لوگ جو وہابی ہیں، یقیناً یہودی ہیں، جب انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی نقاب اوڑھ کر کے اور اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ کیا، تو قبضہ کرنے کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت جو ہے خلافت کا دور تھا، تو حکومت عثمانی تھی، یعنی خلافت عثمانیہ، لہٰذا جب انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے پھر مزارات مقدسہ کو منہدم کیا۔ بالخصوص جنت البقیع کے جو مزارات ہیں اس میں تقریباً جنت البقیع کے بارے میں ذرا سا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ جنت البقیع کا جو مربع ہے اس وقت حالیہ وقت میں، وہ تقریباً 1,80,000 میٹر مربع زمین پر جنت البقیع قبرستان مشتمل ہے، اور اس قبرستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، اور تقریباً ازواج رسول سوائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب میمونہ کے، کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت المعلا مکہ مکرمہ میں ہے، اور جناب میمونہ جو زوجہ رسول تھیں ان کی قبر جو ہے وہ مکے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ مدفون ہیں۔ بہرحال 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں وہاں پر، جو ہے وہ ازواج رسول کے مزارات ہیں، نبی کریم کے چچاؤں کے مزارات ہیں، بالخصوص جناب عباس ابن عبد المطلب کا مزار ہے، اور جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بھی وہیں جنت البقیع میں ہے۔ اور یہ جنت البقیع جو ہے اس میں نبی کریم کی بیٹیاں بھی دفن ہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق،
نبی کی بیٹیاں جو 3 بیٹیاں تھیں وہ بھی اسی میں دفن ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کیونکہ نبی کریم کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو لہٰذا جناب زہرا کی قبر بھی اسی مقبرے میں، اسی قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور یہ 4 معصوم یعنی 5 معصوموں کی قبریں بھی اسی قبرستان جنت البقیع میں ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جنت البقیع کے اندر جو ہزاروں قبریں صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام ہیں، ازواج رسول ہیں اور اہل بیت ذوی الاحترام ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جو معصوم ہیں آیت تطہیر کی سند کے ساتھ، لہٰذا یہ تمام قبریں جو ہیں وہ، اور اس کی فضیلت اس قبرستان کی اتنی ہے کہ خود حضور پاک بخاری اور مسلم کی روایات میں بھی ہے کہ بار بار اکثر راتوں میں آپ جو ہے اٹھ کر کے اسی قبرستان کے اندر آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا سے جانے والے جو حضرات اس میں مدفون تھے ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے، اور اس قبرستان کے اندر عبادتیں بجا لاتے تھے۔ اور سب سے پہلے خود حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 622 میلادی میں یعنی 622 عیسوی میں جو ہے وہ جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے جو آپ کو خیال گزرا وہ یہ کہ کافی آبادی مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ سے شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے لگا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، اسلام کے مطابق لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، اسلامی حکومت کا قیام ہو چکا ہے۔ تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے لیے قبرستان کی بھی ہمارے لیے ضرورت ہے، تو حضور پاک نے اس جگہ کو منتخب فرمایا، اور یہاں پر جو ہے جنگلی درخت وغیرہ کھڑے ہوئے تھے، کانٹے دار درخت ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اسے اسے جو ہے وہ بقیع الغرقد کا نام دیا گیا تھا، یعنی یہاں پر جو ہے غرقد کے درخت تھے، غرقد نام تھا اس کا، جنگلی درخت ہوتے تھے، تو لہٰذا ان تمام درختوں کو آپ نے صاف کرایا اور اس جگہ کو منتخب فرمایا قبرستان کے لیے، اور ان تمام درختوں کو وہاں سے کٹوانے کے بعد اس جگہ کو صاف کر کے وہاں قبرستان کو معین کیا۔ اور سب سے پہلے صحابی کے جو دنیا سے گئے جو انصار میں سے تھے، انصار وہ لوگ کہ جنہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کو مدینے کے اندر پناہ دی تھی، تو وہ ہیں اسد ابن زرارہ جو صحابی رسول تھے، اور ماشاءاللہ سے یہی وہ پہلے شخص تھے جن کی بنیاد پر مدینے کے اندر اسلام پہنچا، تو آپ نے ان کو اسی قبرستان کے اندر دفن کیا۔ یہ پہلی قبر انصار میں سے بنی، اور مہاجرین کے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان میں سے جناب عثمان ابن مظعون، ذرا خیال کیجئے گا، عثمان ابن مظعون کی بات کر رہا ہوں میں، تیسرے خلیفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عثمان ابن مظعون یہ نبی کریم کے مخلص صحابہ میں سے ایک تھے، مہاجرین میں سے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، نبی کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو بھی اسی جنت البقیع قبرستان کے اندر مدفون فرمایا، اور پھر اس کے بعد جس کا بھی انتقال ہوتا تھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ ان کی قبر کے پاس جو ہے وہ آ کر کے دعا کرتے تھے، میرے معبود تو اس شخص کو جس کو ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں آ کر کے اس قبرستان میں دفن کیا ہے، جو تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اس کو بھی عثمان ابن مظعون کے ساتھ شمار فرما۔ یعنی کتنا مخلص صحابی ہوگا جناب عثمان ابن مظعون کہ جن کے ساتھ شمار ہونے کی دعا نبی کریم فرماتے تھے، اور تمام اہل مقبرہ کو سلام کرتے تھے، بار بار جب بھی جاتے سلام کرتے تھے، اہل قبرستان کو سلام کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس جگہ سے ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا مسلمان اس قبرستان کے اندر دفن کیے جاتے رہے، قبریں جو ہے بنتی چلی گئیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے نبی حضور پاک کے بعد جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شہادت واقع ہوئی تو بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے، بہرحال اختلاف روایات ہے، لیکن جنت البقیع میں مزار موجود تھا، اور آج بھی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ تو لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر اور امام صادق علیہم الصلوۃ والسلام کی قبریں بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور ان قبروں کے اوپر جو ہے وہ مزارات بنا دیے گئے تھے، اور جہاں تک یہ جو ہے وہ تصور وہابیت یعنی وہابی لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جی قبر کے اوپر عمارت بنانا یا کوئی نشان لگانا صحیح نہیں ہے، تو یہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہوتی تاریخی حوالوں سے بھی اور احادیث کی کتابوں سے بھی، اس لیے کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عثمان ابن مظعون، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کی قبر کے بنانے کے بعد وہاں پر ایک نشان لگا دیا تھا، پتھر رکھ دیا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں ان کی قبر کو پہچان سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ سیرت رسول ہے کہ قبر کا نشان تاکہ باقی رہے اور قبر کو لوگ پہچان سکیں، اس کے اوپر کوئی نشانی بنا دی جائے، لہٰذا یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب آئیے میں گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ لیکن وہابیوں نے جب جو ہے وہ تسلط حاصل کیا تو سب سے، کیونکہ یہ یہودی خاندان تھا، اس کا تعلق بنی نذیر سے تھا، اور ہمارے علماء نے اس کا پورا شجرہ سلسلہ جو ہے وہ بھی نقل کیا ہے، اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم یہودی لباس میں تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم جو ہیں وہ اسلامی لباس اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال کر کے آسانی کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اسلامی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال کر کے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور عبد الوہاب نے سب سے پہلے یہ نظریہ قائم کیا کہ جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، قبروں پہ جانا یا قبروں سے توسل کرنا یا اولیاء اللہ کی قبور پہ جانا یا قبروں کا بنانا، ان کے اوپر جو ہے عمارتیں قائم کرنا، مزارات بنانا، یہ سب بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ لہٰذا اس نے یہ نعرہ شروع کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے ساتھ جو ہے لوگوں کو جوڑتا چلا گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ جسے کہا جائے کہ یہ ان لوگوں کا اس غلط نظریے کے ساتھ جب ان کے فالوورز بہت زیادہ ہو گئے اور ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا، برطانیہ نے اور دوسرے ملکوں نے جو اسلام کے خلاف تھے، انہوں نے انہی کو مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور خلفشار پھیلانے کے لیے منتخب کر لیا، معین کر لیا، اور ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے مدد کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے تقریباً 1806 عیسوی میں یعنی 1220 ہجری میں ایک لشکر تیار کر کے جو ہے وہ مکے اور مدینے کے اوپر حملہ کیا، اور مکے اور مدینے کے اندر جو ہے قتل و غارت کری اور خونریزی کرنے کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ 1806 ہجری میں سب سے پہلے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا، جس میں جناب فاطمہ زہرا اور ہمارے چار اماموں کے مزارات اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور شہداء اور صدیقین اور مومنین سبھی کے مزارات کو، ازواج رسول سبھی کے مزارات کو منہدم کر دیا، اور اس قبرستان کو تاراج کر دیا۔ جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزارات کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ مزارات جو ہیں وہ بہت قدیم ہیں، بہت پہلے سے جو ہے مسلمان اور صحابہ کرام مزارات کو تعمیر کرنے کا سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک بنو عباس کے زمانے میں ہارون رشید نے حضرت علی علیہ السلام کے مزار کی چار دیواری کرائی تھی، اور اسی طرح روایات میں یہ بھی ہے کہ جنت البقیع کے مزارات بھی ائمہ علیہ السلام کے ہارون رشید نے بنوائے۔ اس کے بعد باقی ہر دور میں جو ہے وہ مزارات دوبارہ سے تعمیر، ریپیئر جسے کہیں گے، دوبارہ سے بنائے جاتے رہے۔ لیکن 1900 تو یہ 1806 یعنی 1220 ہجری 1806 میلادی میں ان تمام مزارات کو پہلی بار منہدم کیا گیا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی کہ محمود ثانی کے جو عثمانی خلافت کا دوسرا بادشاہ تھا، محمود ثانی کے نام سے، اس نے محمد علی باشا نے 1818 ہجری میں پھر دوبارہ سے اپنا لشکر بھیج کر کے جو ہے اس کے اوپر مکے اور مدینے کے اوپر قبضہ کیا، اور وہابیوں کو وہاں سے جو ہے وہ بھگا دیا، اور پھر جو ہے وہ 1848 ہجری سے لے کر کے 1860 ہجری تک دوبارہ سے ان تمام مزارات کی تعمیر کی گئی، جس میں ائمہ علیہ السلام کے مزار بھی تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر صحابہ کرام کے مزارات بھی تعمیر کرائے گئے اور ان پر قبے بنوائے گئے، اور پھر دوبارہ سے زیارت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا۔ لیکن کہتے ہیں کہ باطل اپنی سازشوں سے اپنی جو ہے وہ اس سے باز نہیں آتا۔ انہوں نے پھر دوبارہ سے وہابیوں نے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر جو ہے 1344 ہجری میں دوبارہ سے حملہ کیا، اور پھر مدینے کے اوپر قبضہ کیا، اور مدینے پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ 1925 میں جو ہے اسی سال 1925 میں جو ہے وہ 21 اپریل 8 شوال کو جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جنت البقیع کے مزارات بالخصوص جناب زہرا، جناب اور ائمہ علیہ السلام، صحابہ کرام، ازواج رسول اور جتنے بھی مزارات تھے سبھی کو دوبارہ سے تاراج کرا دیا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً جو ہے 95 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی پورے عالم اسلام میں احتجاجات ہوئے،
پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ مظاہرات ہوئے اور سعودی اور اس نظریے کے خلاف جو ہے وہ ہر جگہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن جو ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک 1925 سے لے کر کے 2020 تک، آج جس سال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں 2020 چل رہا ہے، 2020 تک تقریباً 95 سال کا عرصہ ہو گیا. اس 95 سال کے عرصے سے تمام ہی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، ازواج رسول، امہات المومنین، سبھی کے مزارات، اولیاء اللہ، صالحین، مومنین، شہداء، صدیقین، ان تمام افراد کے مزار تاراج پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ کوئی صفائی کرنے والا ہے، اور نہ ان مزارات کے اوپر کوئی سایہ ہے. لیکن عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ ہم تقریباً 95 سال کے عرصے سے ہم مستقل مظاہرات کر رہے ہیں، ہم مستقل جو ہے وہ احتجاجات کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، آواز ہمیں اٹھانا چاہیے اور اس کا اجر خداوند عالم ہمیں دے گا. اور یہ شرعی اور انسانی دونوں فریضے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کی جائے. تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں اور خداوند عالم سبھی کو اجر عطا فرمائے گا، سبھی کی توفیقات میں اضافہ کرے گا. کون سا شہر ہے، کون سا ملک ہے، کون سی جگہ ہے کہ جہاں محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، شیعان حیدر کرار ہوں اور وہاں جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں مظاہرات نہ ہوتے ہوں. اسی طرح سے ابھی کچھ سالوں سے ماشاءاللہ سے ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم نے خمسہ مجالس کا سلسلہ، کہیں 3 مجلسیں، کہیں 5 مجلسیں، بہرحال ایک سوگ کا سلسلہ، عزا کا سلسلہ، فرش عزا کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا. اور ماشاءاللہ کافی گزشتہ سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ سب کچھ بہت ضروری ہے جسے ہم کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نہیں کرنا ہے، نہیں، یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اجر و ثواب کے لیے بھی اور احتجاج کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور تمام ہی ہندوستان، پاکستان اور دوسرے یورپین ممالک میں بھی اور بعض ایران کے اندر اور دوسرے ممالک میں سبھی جگہ احتجاجات ہوتے ہیں. لیکن اس سال کیونکہ کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اس ماہماری بیماری کی وجہ سے سبھی کو جو ہے سب اپنے گھروں میں قید ہیں. اجتماعی پروگرام جتنے ہیں وہ سبھی پہ پابندی ہے. حتیٰ کہ ہم عید کی نماز اور ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں بھی اجتماعی طور پہ انجام نہیں دے سکے. بہرحال جان کا بچانا واجب ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے اب کی بار تو یہ کوئی مظاہرات ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے اور سوشل میڈیا کا ہمیں زیادہ سے زیادہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لہٰذا اس لیے آن لائن یہ پروگرام انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے. اور اس میں قابل مبارکباد ہیں، یوں تو سبھی جگہ ہوگا، لیکن جس چینل کے ذریعے سے میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، میرے حیدر بھائی جو کانپوری ہیں، حیدر بھائی کانپوری، ماشاءاللہ سے وہ اس سلسلے میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ہر شہر، ہر جگہ پر یہ مظاہرات ہو رہے ہیں. اور ہمارے دہلی کے اندر بھی، بالخصوص دہلی کے اس جگہ پر جسے ہم جنتر منتر کہتے ہیں، جہاں جو بنایا ہی اس کے لیے گیا کہ وہ اپنی آواز کو لوگ جو ہیں وہ حکومتوں تک پہنچا سکیں، ان کی ایمبیسیز تک پہنچا سکیں. تو ہمارے یہاں بھی دہلی کے اندر ماشاءاللہ سے ذوالفقار بھائی عرف چھمن، جن کو ہم چھمن کے نام سے یاد کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کو جو ہے صحت و سلامتی عطا کرے. وہ بھی تقریباً 30 سال سے ماشاءاللہ 30 سال، یہ 31واں سال ہے، 30 سال سے مسلسل وہ جنتر منتر پہ احتجاج کرتے ہیں اور وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں. اور دہلی اور اطراف دہلی میں، دہلی کے باہر سے بھی علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی فکر کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ہم ظالم کے خلاف اور اس ظالم حکومت کے خلاف اور اس غلط نظریے کے خلاف لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اس مرتبہ کیونکہ کوئی پروگرام تو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اور ان کے چند دوست ضرور وہاں پر وہ جائیں گے انشاءاللہ اور جا کر کے اپنی حاضری درج کرائیں گے. خداوند عالم ہم سبھی سے ان احتجاجات کو اور ان مظاہرات کو اور جو بھی ہماری یہ مختصر خدمت ہے اسے قبول فرمائے. لیکن عزیزان گرامی، یہاں تک جو میں نے عرض کیا وہ تو اپنی جگہ ایک روٹین کی بات تھی کہ جو ہمیں ہمیشہ ہم یہ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے اندر کسی ظالم اور جابر حکومت کو اکھاڑ پھینکیں اور کسی دوسرے ملک کے اندر اس ظالم و جابر حکومت کی بنیادوں کو متزلزل کر دیں،
تو صرف ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم باہر بیٹھ کر کے ہم کوئی بہت بڑا رول ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم باہر بیٹھ کر کے کوئی تحریک چلائیں، کوئی مشن چلائیں، کیونکہ وہاں احتجاج تو وہیں کے لوگ کریں گے حکومت کے خلاف، وہیں کے لوگ اگر انقلاب لائیں گے تبھی انقلاب آئے گا، باہر کے لوگ صرف انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ سپورٹ کچھ ایسی ہونی چاہیے، کوئی ایسی تحریکیں ایجاد کی جائیں، کچھ ایسے مشن بنائے جائیں، کچھ اس طرح کی اسکیمیں تیار کی جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغام کو انٹرنیشنل طور پر جو ہے پہنچا سکیں۔ دیکھیے عالم اسلام امت مسلمہ میں کتنی، میرے خیال میں 1 ارب مسلمان ہوگا پوری دنیا کے اندر، اور تقریباً 55 مسلم ممالک ہیں، اور ایک ہی ملک ہے کہ جو کھل کر کے وہابیت کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ باقی ممالک تو مسلمانوں ہی کے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام، اور وہ صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ازواج رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اور شہداء کرام اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور ان کے احترام کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے ممالک میں جو اولیاء اللہ دفن ہیں، کہ جو یقیناً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خاک بھی نہیں، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو اگر وہ ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کے مزارات کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مزارات کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، جو سیدۃ نساء العالمین، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، اور جو امام حسن مجتبیٰ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اور اپنی مصیبتیں اٹھا کر کے اس دین کو بچایا ہے، جو کربلا کا اکیلے وارث ہیں، جو کربلا سے جو ہے وہ تمام کربلا کی مصیبتیں جن کے اوپر گزری ہیں، پھر اس طرح امام محمد باقر، امام صادق، اور تمام اولیاء اللہ اور تمام ہی ازواج رسول، اور کون مسلمان ہے کہ جو ان کے مزارات کو نہیں چاہتا کہ مزارات تعمیر ہوں؟ کون مسلمان ہے جو ان کے مزارات کی زیارت کرنا نہیں چاہتا؟ لیکن مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں فرقہ بندی کے ایسے جال پھیلا دیے ہیں، تعصب مذہبی، تعصب فرقہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے یہ ہمارے درمیان سرایت کر گیا ہے کہ اب ہم فرقے سے اوپر اٹھ کر کے کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا ملک ہے سعودی، اور چاروں طرف امت مسلمہ کے افراد، چاروں طرف مسلمانوں کے ممالک، لیکن کیا تمام عالم اسلام میں سعودی کے خلاف کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا مظاہرہ دیکھا ابھی تک جنت البقیع کے سلسلے میں کہ جس کا آرگنائزیشن جو ہے، جس کو جو ہے وہ آرگنائز اہل سنت بھائیوں نے کیا ہو؟ کیا اہل سنت بھائی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے؟ کیا اہل سنت بھائی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے خاتون جنت ہیں؟ کیا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کا سردار نہیں تسلیم کرتے؟ کیا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے نا؟